اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے لیسن نمبر 6 جس کا یہ پہلا پارٹ ہے، آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہے. ہر پارٹ میں ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم آیات کی تلاوت کو سنتے ہیں اور دہراتے ہیں، وہ آیات جو اس درس کے ابتدا میں ہیں، اور پھر جو نیو ورڈز ہے کہ ہر درس میں ہمارے پاس رفلی تقریباً 20 ورڈز ہیں، نیو ورڈز جو ہم سیکھتے ہیں. تو 100 ورڈز ہم سیکھ چکے ہیں ہمارے لاسٹ 5 لیسنز میں، اور انشاءاللہ آج کا جو سیشن ہے اس میں اور 20 نیو ورڈز کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آئیں سب سے پہلے جو آیات ہے ان کی تلاوت کو ہم سنیں اور ریپیٹ کریں. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ولكل أمة رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. آج کے لیسن سے متعلق جو آیات تھی اسے ہم نے سماعت کیا، اسے سنا، اور انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کی ہوگی کہ اسے ریپیٹ کرے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور جو ناؤنس ہے اس درس میں، جو ورڈز ہے، نیمز جسے ہم کہیں گے، ناؤنس، اسما، اس کی گفتگو کو آئے ہم شروع کریں. تو ہمارا ڈسکشن شروع ہو رہا ہے ناؤنس کے بارے میں. 8 نئے ناؤنس یا ورڈز ہمارے پاس موجود ہے. اس میں کہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو بہت ہی سمپل ہے، ممکن ہے کچھ ایسے ورڈز جو تھوڑے نیو اور نئے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا لفظ ایک پیکٹ ہے 4 لفظ کا جن کا میننگ سیم ہے اور جو بہت ہی سملر ہے ایک دوسرے سے. دیکھیں میں آپ کے سامنے تلفظ کروں: اخو، اخی، اخا، اخ. دیکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ اس کے ڈفرنٹ فارمز ہے. کچھ عربک گرامرز کے رولز ہے جس کا جاننا فی الحال ہمارے لیے ضروری نہیں، جس کی وجہ سے کہیں پر آپ اخو دیکھیں گے، کہیں پر آپ اخی دیکھیں گے، کہیں پر آپ دیکھیں گے اخا، کہیں پر آپ دیکھیں گے اخ. اخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھائی، بردر. اس کا مطلب ہے بھائی یا بردر. ممکن ہے عرب ممالک میں آپ نے سفر کیا ہوگا زیارت پر، وہاں پر ہم یہ لفظ سنتے ہیں اخی. اخی یعنی بھائی، اخ یعنی بھائی. اور قرآن کے اندر بھی یہ لفظ ریپیٹ ہوتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے سملر جو ورڈز ہیں اس کو بھی آہستہ آہستہ سیکھیں گے. یہ جو ریلیشن شپس ہے، بھائی، بہن، والد، والدہ، انشاءاللہ ان کو بھی ہم آہستہ آہستہ سیکھیں گے. آج کے لیے اس درس کے لیے اخ یعنی بھائی. دوسرا ورڈ ہے وہ ہے امت. امت آخر میں یہ جو تائے گرد موجود ہے، اسی لیے اگر یہ امت اس کے آگے کوئی ورڈ نہ ہو تو عربی میں اس کو تلفظ کریں گے امہ. وہ جو گرد تا ہوتا ہے 2 نقطے والا، وہ ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہم تلفظ کریں گے امہ.
امت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر ترجمے کے لیے ہم نے اس کو لکھا ہے قوم، لیکن قوم اور امت میں ایک چھوٹا سا فرق موجود ہے، اور دیکھیں یہ عربی لینگویج کی خوبصورتی ہے۔ امت وہ گروپ ہے جو کسی مقصد کے تحت یونائٹڈ ہے، ایک امت ہے، کہ اگر آپ انگلش میں اسے کہنا چاہیں تو ایک نیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک نیشن یعنی ایک ایسا گروپ، ایک ایسی قوم جو ایک مقصد کے تحت یونائٹڈ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں امت اسلامی، یہ لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی امت جو ایک مقصد کے تحت یونائٹڈ ہے۔ مسلمانوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف اور توحید اور روحانیت اور اسپریچولیٹی اور خدا کی طرف توجہ کو بڑھانا اور خدا کی طرف نزدیک ہونے کے لیے قدم بڑھانا، یہ امت اسلامی کا الٹیمیٹ مقصد ہے۔ لیکن سمپلسٹی کے لیے ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے قوم۔ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ بھی بہت آسان ہے، رسول۔ رسول یعنی پیغمبر، اور یہ لفظ ہے جو ہمارے لاسٹ درس میں آ چکا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس لیے ریپیٹ کیا کیونکہ اس کا ایک اور پلورل موجود ہے جس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے رسول۔ دیکھیں جو ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے، تلفظ ان کا سملر ہے لیکن فرق دیکھیں کتنا ہے۔ پہلا جو ہے اس میں پہلے فتحہ ہے، پھر ضمہ ہے، پھر واو ہے، رسول۔ لیکن جو دوسرا ہے اس میں فرسٹ اس میں ہی ضمہ ہے، سیکنڈ میں ضمہ ہے، ضمہ یعنی پیش، اور واو نہیں ہے۔ تلفظ صحیح سے کیجیے گا، رسول پہلا والا ہے، رسول دوسرا والا ہے، رسول۔ رسول کیا ہے؟ پیغمبر کی جمع ہے۔ دوسرا لفظ جو ہم نے دیکھا کل وہ تھا مرسلین۔ مرسلین اور رسول کا میننگ سیم ہے، یہ دونوں پلورل ہے رسول کے، یعنی پیغمبر، پیغمبر کی جمع، پروفیٹس یا میسنجرز۔ اگلا جو لفظ ہے یہ آپ سن چکے ہیں، وہ ہے امین۔ امین، امین یعنی امانت دار، اور یہ ہمارے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب میں سے ایک معروف لقب ہے، ٹائٹل ہے ان کا۔ انہیں کیا، کس عنوان سے عرب میں پہچانا جاتا؟ صادق اور امین۔ صادق یعنی سچے، امین یعنی امانت دار، امانت داری سے ریلیٹڈ یہ لفظ ہے۔ تو امین کا ترجمہ ہوگا امانت دار۔ نیکسٹ جو ورڈ ہمارے سامنے ہے وہ ہے الطاغوت۔ الطاغوت اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس کو طاغوت ہی کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت کا مطلب ہے ایسا انسان جو سرکش ہے۔ سرکش کا مطلب ہے جو ریبل ہے۔ ریبل کا مطلب یعنی جس نے خدا کے مقابلے میں سرکشی کی ہے، طغیان کیا ہے، ریبل کیا ہے۔ دیکھیں خدا کی مخالفت الگ الگ لیولز کی ہوتی ہے۔ ایک خدا کی مخالفت یہ ہے کہ ایک انسان پیسے کے بہکاوے میں آ کے، ڈیزائرز کے بہکاوے میں آ کے خدا کی مخالفت کرے، یہ بھی ایک مخالفت ہے۔ لیکن ایک ہائی لیول کی مخالفت یہ ہے کہ خدا کے مقابلے میں ایک انسان جنگ بول دے اور ریبل کر دے، طغیان کرے، سرکشی کرے، کھل کر آشکارا بڑے پیمانے پہ مخالفت کرے۔ ایسے انسان کو قرآن کہتا ہے طاغوت، یعنی ایسا انسان جو طغیان کرتا ہے، کسی قابو اور کنٹرول میں نہیں آتا خدا کی مخالفت کرتے ہوئے۔ تو یہ طاغوت کا میننگ ہے۔ ٹرانسلیشن آسان ہو اس لیے ہم اس کو طاغوت ہی رکھیں گے، البتہ ہم اس کے جگہ سرکش بھی رکھ سکتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کو کہیں گے ریبیلیس۔ اس کے بعد جو دو لفظ ہے اس کا تو میننگ ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ نوح، نوح کیا ہے؟ ایک اللہ کے نبی ہے، ان کا نام ہے، اردو میں بھی ہم کہیں گے نوح، انگلش میں کہیں گے نوح۔ اور جو لاسٹ ورڈ ہے وہ ہے شعیب۔ شعیب بھی ایک اللہ کے نبی کا نام ہے۔ تو یہاں پر ہماری ناؤن کی لسٹ ختم ہوتی ہے۔ آ جائے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے، اور ضمائر، ضمائر دیکھیں میں بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے کلیئر ہے۔ ضمائر یعنی پرو ناؤن۔
پروناؤن اس چیز کو کہتے ہیں جو یوز ہوتی ہے کسی چیز کو ریفر کرنے کے لیے. آپ کسی کا نام نہیں لانا چاہتے تو اس کے جگہ آپ پروناؤن یوز کرتے ہیں. تو آج جو پروناؤن ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ ہم یعنی وہ سب یا ان کا. آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. انشاءاللہ ہم جب آیات میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ سب صحیح ہے فٹ کرنا یا ان کا، ہمیں ان میں سے چوز کرنا ہوگا. تو دیکھیں یہ سملر ہے. اس سے سملر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہوا یعنی وہ یا اس کا. یہ کیا ہے؟ وہ سب یا ان کا. دیکھیں ہوم پلورل ہے، یہ سنگولر ہے. دیکھیں یہ سنگل اور یہ پلورل. ہوم ہوا. دیکھیں یہ پروناؤنس کو ہمیں ریممبر کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم ایک گرامر کا سیپریٹ درس بھی انشاءاللہ بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جہاں پر ان تمام نکات کو ہم ساتھ میں لے کر آ کے تمام پروناؤنس کو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے لیے اور زیادہ کلیئر ہو جائے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. آج ہمارے پاس کتنے حرف ہے جو ہمیں سیکھنا ہے؟ اس درس میں ہمارے پاس 4 حرف ہے اور ماشاءاللہ ہمارے پاس 8 فعل ہے. دیکھیں وربز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے تو ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ ہم بھول نہ جائیں. تو آئیں جو آج کے حروف ہے اس پر گفتگو کریں. 4 حرف ہمارے سامنے اور پریپوزیشنز یعنی کنیکٹرز ہمارے سامنے موجود ہے. کیا ہے؟ پہلا لاکن. لیکن ان دو میں فرق کیا ہے؟ تلفظ میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم توجہ کریں. پہلا ورڈ ہے وہ لاکن، تشدید کے ساتھ، شدہ کے ساتھ، لاکن. دوسرا کیا ہے؟ لاکن، سکون کے ساتھ. دیکھیں دونوں کا میننگ سیم ہے. میننگ کیا ہے؟ ہم اردو میں اسی سیم ورڈ کو یوز کرتے، تھوڑا سا اس کے تلفظ میں ہم چینج کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لاکن ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا ایزی کر دیا، ہم نے اس کو بنا دیا لیکن. بٹ اردو ہم اس کو انگلش میں کہیں گے بٹ. تو یہاں پر یہ نیا ورڈ ہے جو ہم نے دیکھا. لاکن یعنی لیکن، اور یہ بہت ہی کامنلی یوز ہوتا ہے. ہم ڈے ٹو ڈے کنورزیشن میں یوز کرتے ہیں. میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ یہ کام انجام دے لیکن وہ نہیں کر پایا. ایگزامپل لیکن یوز ہوتا ہے بٹ. میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ کام انجام دے بٹ ہی wasn't able to do it. تو یہ رہا ہمارا پہلا حرف. دوسرا حرف ہے وہ ہے اذ کا مطلب ہے جب. انگلش میں سے کیا کہیں گے؟ when. جب. ٹائم کو بتانے کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ جب آیت میں آئیں گے تو اور زیادہ کلیئر ہوگا. اذ قال ربک، جب تمہارے پروردگار نے کہا. دیکھیں یہ آیت ہے، اس کا فرسٹ حصہ. اس طرح بہت ساری آیت ہے جس میں اذ آئے گا. اذ یعنی when، یعنی وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے قد. اور ہمارے پاس وہ ورڈز جو تاکید اور ایمفسس کے لیے استفادہ ہوتے ہیں، اس میں یہ ہمارا تیسرا ورڈ ہے. پہلے 2 کیا تھے؟ انا، اس کو ہم نہ بھولے. دوسرا کیا تھا؟ یہ فرسٹ ورڈ ہے، یہ دوسرا ورڈ ہے، اور یہ ہمارا تیسرا ورڈ ہے تاکید کے لیے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یقیناً، یعنی سرٹنلی. دیکھیں عربی میں کتنے الگ الگ الفاظ ہیں تاکید کو پہنچانے کے لیے. انا، لقد. اور جو آخری حرف ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ کیا ہے؟ مع یعنی ساتھ. کسی چیز کے ساتھ اگر انسان ہو تو اسے کہا جاتا ہے مع اللہ، اللہ کے ساتھ. مع النبی، نبی کے ساتھ. مع الامام، امام کے ساتھ. مع الکتاب، کتاب کے ساتھ. مع البیت، گھر کے ساتھ. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے. ساتھ، ہمراہی کے لیے، کمپینین شپ کے لیے، کہ انگلش میں ہم کہیں گے وتھ. مع اللہ،
with اللہ، اللہ کے ساتھ. یہ رہے ہمارے حروف. آ جائے تیزی سے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں، وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے ہر روز. آئے جو افعال اور جو ایکشنز اس درس میں ہمارے پاس موجود ہے، اور 8 نئے فعل ہم اس درس میں سیکھیں گے. ایک ایک کر کر اس کو جاننے کی کوشش کریں. پہلا لفظ کیا ہے؟ کال. کال آپ نے شاید یہ لفظ سنا ہوگا، کال الصادق، کال الباقر، یعنی امام صادق علیہ السلام نے کہا، امام باقر علیہ السلام کا. کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث جب بیان کی جاتی ہے تو اس طرح سے شروع کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ نے کہا. یا اس فیملی کے دیگر الفاظ ہے جس سے آپ بخوبی آشنا ہے. قول ہم کہتے ہیں، قول. قول یعنی کسی کی بات. کالا، کالا کا مطلب کیا ہے؟ یہ پاسٹ ٹینس ہے، یعنی اس نے کہا. دیکھیں یہ کیا ہے، آپ میری مدد کریں. یہ پاسٹ ہے یا پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ پاسٹ ہے. یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر ہے، کیونکہ اس نے کہا. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کے لیے ایک ڈیفرنٹ ورڈ ہے. اس نے کہا یعنی سنگولر ہے، اور یہ فرسٹ پرسن ہے. میں نے کہا نہ، تم نے کہا نہ، اس نے کہا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ تھرڈ پرسن بن جائے گا. کالا، اس نے کہا. اس کے بعد ہمارے پاس 3 ورڈز ہے جو سملر ہے، جس کے اندر کچھ کامن پایا جاتا ہے. میں تینوں کو پہلے آپ کے سامنے پڑھ لوں. انزلنا، ارسلنا، بعثنا. انزلنا، ارسلنا، بعثنا. آئے آپ مجھے بتائیں کہ اس کے روٹ کون سے فیملی کا ہے؟ انزلنا نزول سے، ارسلنا رسول سے، اور بعثنا بعثت سے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ورڈز ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. نزول ہم کہتے ہیں ماہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے. نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نازل کرنا. رسول یعنی میسج کو بھیجنا. بعث، بعثت یعنی کسی چیز کو مبعوث کرنا، اٹھانا. میں انشاءاللہ بھی اس کو ایکسپلین کروں. انزلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے. دیکھیں یہ اس کی طرف توجہ کریں. ہم نے نازل کی. ہم نے فرسٹ پرسن ہے، یہ پلورل ہے یہ، اور پاسٹ ٹینس ہے. دیکھیں آسان ہے کتنا اس کو سمجھنا. فرسٹ پرسن کیونکہ ہم جو بول رہا ہے وہ بات کر رہا ہے، کہا ہم نے یہ کام انجام دیا، اور ہم پلورل ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے کے لیے الگ ہے، یعنی میں نے نازل کیا، اس کے لیے الگ ورڈ ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا. پاسٹ ٹینس ہے یہ. اور تیسری بات اس بارے میں کیا ہے کہ یہ پلورل ہے. دیکھیں پلورل، پاسٹ ٹینس، فرسٹ پرسن، یعنی جمع ہے، ماضی ہے، اور متکلم کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ پرسن کو اردو میں کہتے ہیں متکلم، یعنی بولنے والا انسان. ارسلنا ہم نے بھیجا. بعثنا ہم نے مبعوث کیا یا ہم نے اٹھایا. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی بعثت کب ہوئی؟ جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی. یعنی جب ان کی عمر مبارک 40 سال تک پہنچی تو خدا نے آفیشیلی انہیں رسول بنا کر اٹھایا اور مبعوث کیا اور بھیجا. تو اسے کیسے کہا جائے گا؟ بعثنا. اللہ کی طرف سے جب یہ کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا بعثنا، یعنی ہم نے بھیجا. انزلنا ہم نے نازل کیا، ارسلنا ہم نے بھیجا. تو یہ رہے 3 ورڈز. دیکھیں یہ کتنے سملر ہے، انزلنا، ارسلنا اور بعثنا. اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے یسلطو. یسلطو یعنی وہ غالب کرتا ہے، وہ تسلط دیتا ہے. تسلط یعنی اتھارٹی اور کمانڈ. اور یہ اردو میں بھی بعض جگہوں پہ یہ ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کہ وہ مسلط ہو گیا، اس ملک پر یہ بادشاہ مسلط ہو گیا، یعنی اس نے کنٹرول حاصل کر لیا. یسلطو کا مطلب کیا ہے کہ وہ مسلط کرتا ہے، وہ اتھارٹی دیتا ہے، وہ غالب کر دیتا ہے، وہ کنٹرول دیتا ہے. دیکھیں یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم فرسٹ ون کو زیادہ پریفر کریں گے. وہ غالب کرتا ہے.
تو یہ رہا یسلطو کا مطلب. اگلا جو ورڈ ہے، 3 ابھی ہمارے پاس ورڈ ہے، ان کے اندر بھی سملیرٹی موجود ہے. اطیعو، اجتنبو، اتقو. اطیعو، اجتنبو، اتقو. یہ تینوں میں کیا کامنالٹی ہے؟ یہ تینوں کیا ہے؟ یہ کمانڈ ہے، یہ امر ہے. امر یعنی کمانڈ ہے. اطیعو کس فیملی سے ہے؟ اطاعت. بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا، اطاعت. تو اطیعو کا مطلب کیا ہوگا؟ تم سب اطاعت کرو. کیسے آپ کو پتا چلا یہ پلورل ہے؟ واو الف، اس کو نہ بھولے، واو الف اینڈ میں، اس کا مطلب ہے یہ پلورل ہے. اطیعو یعنی اطاعت کرو تم سب، دیکھیں پلورل ہے، تم سب. اجتنبو، بچو، پرہیز کرو، بچو پرہیز کرو. یہ ہمارے لیے تھوڑا نیو ورڈ ہوگا، اجتنبو. اجتنبو اس کو ہمیں یاد رکھنا ہوگا. اطیعو پھر بھی آشنا ہے کیونکہ ہم سنتے رہتے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت ہم نے کرنی ہے، وہ خدا کا مطیع بندہ ہے. فیملی کے الفاظ ہم جانتے ہیں. تو اطیعو یعنی تم سب اطاعت کرو. اجتنبو تم سب پرہیز کرو، بچو. اتقو یہ کون سی فیملی سے؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں، یہ تقوی کی فیملی سے ہے. اتقو تقوی کی فیملی سے، یعنی تم خدا کا لحاظ کرو، تقوی اختیار کرو. دیکھیں نارملی ہم ترجمہ کیا کریں گے اتقو کا؟ تم سب تقوی اختیار کرو. لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ تقوی کا میننگ کیا ہے؟ بعض اوقات تقوی کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے خدا سے ڈرو، لیکن یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. ڈر کے لیے عربک میں دوسرا لفظ ہے اور وہ ہے خوف. خوف، ڈرنے کو کہتے ہیں خوف. تو اتقو کا مطلب کیا ہے؟ اتقو کا صحیح معنی یہ ہے کہ خدا کا لحاظ کرو. بی کیئرفل آف یور ڈیوٹی ٹو اللہ. یعنی انسان خیال رکھے خدا کا، خدا سے غافل نہ ہو. اس کے زندگی میں ہر موڑ پر وہ یہ دیکھے کہ میں خدا کو کیسے راضی کروں. خدا کا انسان کو خیال ہو، لحاظ کرے، پرواہ کرے، اویئر ہو، گاڈ ویرینس اس کے اندر موجود ہو. اس کو تقوی کہتے ہیں. تو تقوی وہ انسان کے اندر کی حالت ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہی از کیئرفل اباؤٹ گاڈ. اللہ کے بارے میں وہ اس کا دھیان ہے، وہ توجہ کرتا ہے کہ خدا سے اس کا رابطہ کیا ہے. تو یہ رہا ہمارا آخری لفظ اس درس کا، اتقو. دیکھیں ہم نئے نئے پیٹرنز سیکھ رہے ہیں. انزلنا، دیکھیں یہ وہی سٹرکچرز ہے، کامن سٹرکچرز ہے. اس میں آپ الگ الگ روٹ لیٹرز ڈالیں تو آپ نئے چیزیں بنا سکتے. ارسلنا، بعثنا، تو یہ ایک سٹرکچر رہا. دوسرا اطیعو، اجتنبو، اتقو، اور اس سے سملر ہم دیکھ چکے ہیں اکتبو، اعبدو. یہ بہت ہی سملر چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم اسے ریممبر کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہیں پر ہماری ورڈ لسٹ ختم ہوتی ہے. ہمارا پارٹ 1 اس کے اختتام تک پہنچتا ہے. یہی خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلسل قرآن سے رابطہ برقرار کرنے کی، قرآن سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق ہمیں نصیب کرتا رہے. انشاءاللہ اگلے پارٹ میں، پارٹ نمبر 2 اس لیسن نمبر 6 کے، اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.